نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فصتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مسلمان کو اپنے اللہ سے اپنے رشتہ بندگی کو قائم کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے جس بنیادی شے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ایک مسلمان کے عقائد و نظریات کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اسلام کا دعویٰ کرنے والا اپنے عقائد و نظریات میں کتاب و سنت سے متصادم عقائد و نظریات کا حامل ہو اس کا عقیدہ توحید شرک کی آمیزش سے پراگندہ ہو چکا ہو اور اس کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے اعتقادات میں کسی بھی قسم کی جھول جو قرآن و سنت کی خلاف ورزی کی نمائندگی کرے ایسے جرموں کا ارتکاب کسی بھی قسم کی مظاہرہ عبادت کو ایسے بندے کے حق میں عبادت بننے اور اس عبادت کے عند اللہ مقبول ہونے سے روک دیتا ہے. لہذا اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ ایک مسلمان نے اپنے رب سے اپنے رشتہ بندگی کو اپنے اعتقادات کی پختگی کی صورت میں قائم و دائم رکھنا ہے اور وہ رشتہ بندگی
جو اپنے اللہ سے قائم ہوتا ہے اس کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ رکھی کہ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 بنیادی ارکان پہ ہے، اور آپ نے سب سے پہلے جس بنیادی رکن کا تعارف کروایا وہ یہ آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی جو اسلامی بنیاد ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی دینا ہے۔ اگر ایک نمازی اللہ کی توحید کی شہادت میں معیار شہادت پہ پورا نہیں اترتا تو اس کی نمازیں عند اللہ مقبولیت سے نہیں نوازی جا سکتی۔ اگر ایک زکوٰۃ دینے والا اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود اس کی شہادت توحید کے معیار قرآن و سنت پہ پورا نہیں اترتی تو اس کا یہ عمل زکوٰۃ اکارت جائے گا، ضائع ہوگا۔ اسی طرح ایک روزے دار کا عمل روزہ اگر شہادت توحید کے معیار کتاب و سنت پہ پورا نہ اترے تو اس کا یہ عمل روزہ اکارت جائے گا۔ ایسے ہی حج بیت اللہ ان ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی ترین رکن ہے، اس کی ادائیگی میں بھی اس کی ادائیگی کرنے والے کے عقائد و نظریات اگر اسلام کے بنیادی رکن شہادت توحید کے معیار کتاب و سنت پر پورا نہ اترے تو وہ رشتہ بندگی جو میں اپنے اللہ سے عبادت کی ادائیگی میں قائم کرتا ہوں وہ قائم نہیں ہوگا۔ جب رشتہ بندگی قائم نہیں ہوگا تو میرا کوئی بھی عمل عند اللہ مقبولیت سے نہیں نوازا جائے گا۔ بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ ایک اور بنیادی بات جو سمجھنا ضروری ہے ارکان اسلام میں، مولانا محمد زمان اشارتاً گفتگو کرتے کرتے رک گئے اور اس خیال سے کہ مہمان شاہ صاحب ہیں، میں ہی نہ شروع کر دیں تربیت کرانی، شاہ صاحب کرائیں۔ انہوں نے کچھ تھوڑا سا تعارفی سلسلہ اس کی ابتدا کی اور کہا کہ ارکان اسلام میں سے حج کو ایک بار صاحب استطاعت پہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ جملہ آپ کی سماعتوں سے ٹکرایا ہے، اور مولانا نے اس کے اوپر ایک دلیل یہ دی کہ چونکہ حج کے سفر میں صعوبتیں زیادہ ہیں اس لیے اسے زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا۔ ہو سکتی ہے یہ بات درست ہو، مجھے کلی اتفاق نہیں۔ غور سے سنیے گا ذرا اور بات کو اللہ تعالی ہم سب کو پلے سے، دل کے پلے سے باندھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ جو حضرات کرسیاں پرلی طرف منہ ہے جن کے، یہ ادھر کر لیں میری طرف کرسیاں، یہ جو صاحب بیٹھے ہیں ادھر، باقی تو ٹھیک ہیں، یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں جی۔ پھر جب کھانا لگے گا تو پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو جائیں، ابھی تو میں مرکز نگاہ ہونا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ تو ایک بات کو ذرا سمجھیے اور پلے سے باندھیے، دل کے پلے سے۔ میں شہادت توحید دے کے اللہ کے قریب ہونے کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ بندگی بندے کو معبود کے قریب کرنے کا ایک سبب ہے۔ یاد رہے کہ بندگی بندے کو معبود کے قریب کرنے کا ایک سبب ہے۔ یہ جو میری ابتدائی گفتگو ہے یہ بنیاد ہے تربیت حج کی۔ اگر یہ سمجھ نہ آئی، اس پہ توجہ نہ کی تو باقی جو ایکٹ ہے جو عمرہ اور حج کا ہے وہ اکارت رہے گا۔ پوری توجہ میری اس ابتدائی گفتگو پہ رکھیں۔
شہادت توحید میری اپنے رب سے رشتہ بندگی کی ابتدا ہے، اور مجھ سے تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ میں نے شہادت توحید ایک بار نہیں دینی، اپنی موت تک بار 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 دیتے رہنا ہے۔ کہ میرے اس تکرار کو اسرار نہ سمجھیں، کہ جو میں نے بار 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 کہا ہے تکرار سے، کہ اسرار نہیں، یہ تقاضا ہے شریعت کا، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ محفل ویسے چھوٹی سی، میں چند ایک معاملات آپ کی نظر کرنے لگا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ یہ اسرار کیا ہے۔ غمیوں میں صبر کا دامن تھام کے میں نے شہادت توحید دینی ہے، تجارت میں حلال کے لقموں کی محنت مار کے میں نے شہادت توحید دینی ہے، اپنی نوکری کے زمانے میں رشوت کا مال اپنی معیشت میں داخل ہونے سے بچا کے اپنی معیشت کو شہادت توحید دینی ہے، مجھے اپنی اولاد کو قرآن اور سنت کے مطابق ان کی تربیت کرتے رہنے سے شہادت توحید دینی ہے، مجھے انصاف کا بول بالا کر کے شہادت توحید دینی ہے، مجھے ظلم کے خلاف برسر پیکار رہ کر شہادت توحید دینی ہے، مجھے شرک فی الصفات میں اللہ کی توحید کی نمائندگی کر کے تردید شرک فی الصفات کر کے توحید کی شہادت دینی ہے، اور مجھے طاغوت کے تمام مکاتب کو ان سے نبرد آزما ہو کے زندگی کے ہر دور اور ہر لمحے میں شہادت توحید دیتے رہنا ہے حتی یاتی کل یقین۔ یہ جو تقاضا رسول اللہ سے کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ سبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے میرا محبوب آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیحات کی ادائیگی میں لگے رہیں اور جتے رہیں، اور بیان توحید اور شہادت توحید اس کو جاری و ساری رکھیں، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور یہ شہادت توحید میں ہمارا اصرار اپنے بندے سے یہ ہے کہ یہ ایک بار دے کے ادائیگی کا حق ادا نہیں ہوگا، حتی یاتیک الیقین، یہ زندگی کی آخری سانس تک، یہاں تک کہ موت آپ کو آ جائے آپ نے شہادت توحید دیتے رہنا ہے۔ اب جس بات کی طرف میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ سنیں، شہادت توحید بھی زندگی میں ہمیشہ دیتے رہنا ہے، تب جا کے مجھے بار 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 شہادت توحید دے کے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز بھی زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ بار 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 روزانہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عیدین آئیں تو عیدین وغیرہ وغیرہ جتنی نمازیں مجھے میسر آتی ہیں وہ میں نے زندگی میں بار بار پڑھتے رہنا ہے، موت تک پڑھتے رہنا ہے۔ حالت غشی میں مجھ سے نماز کی فرضیت ساقط ہوتی ہے، وگرنہ میں نے پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے، تب جا کے مجھے اپنے معبود کا قرب ملتا ہے۔ اب معلوم ہوا نماز کے قیام میں بھی اصرار ہے بار بار کرنے کا۔ آگے آپ نے فرمایا وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اے پکھا میرے بل بھی کرو یار تھوڑا جا، زور تو میرا لگ رہا ہے تھوڑا تو نہیں لگ رہا۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، تیسرا آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی یہی اصرار ہے، جب تک میں صاحب نصاب رہتا ہوں
ہر سال جب میں صاحب نصاب شمار ہوں، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر میری ضروریات زندگی سے زائد مال میرے پاس موجود ہو، یا 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر میری ضروریات زندگی سے زائد میرے پاس مال ہو، اور اس پہ سال گزر جائے، یہ نصاب پورا ہو، تو مجھے ایک بار زکوٰۃ نہیں دینی، موت تک بار 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 دیتے رہنا ہے۔ اسی طرح وصوم رمضان، اور رمضان بھی جب جب میری زندگی میں آئے مجھے بار بار روزے رکھتے رہنا ہے، بار بار روزے رکھتے رہنا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ارکان اسلام میں سے 4 ارکان ایسے ہیں جن میں مسلمان نے اپنے معبود کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی زندگی میں بار بار کرنا ہے، تب جا کے اسے معبود کا قرب ملتا ہے۔ اور جب حج کی باری آئی تو رسول اللہ نے فرمایا وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج زندگی میں بار بار فرض نہیں، حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، اس لیے کہ حاجی جب اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے اس ایک بار کے عمل میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے معبود کا وہ مطلوبہ قرب مل جاتا ہے جو اسے بار بار عبادات کی ادائیگی میں متقاضی ہوتا ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ لہذا حج ایک بار کرنے سے بندہ اپنے معبود کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ مرشد نے فرمایا حاجی جب اللہ کے گھر سے مناسک کی ادائیگی کے بعد اپنے وطن میں لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ میری اپروچ یہ ہے کہ عمل حج سے بندے کو اپنے معبود کا وہ قرب مل جاتا ہے ایک ہی بار میں، بشرطے کہ مناسک حج یوں ہوں جیسے رسول اللہ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک سیکھو۔ اگر رسول اللہ کی سنت کے مطابق حج کیا تو پھر میں وہ حاجی بن کے لوٹتا ہوں جو گناہوں سے پاک حاجی بن کے واپس آتا ہے۔ اور میرے مرشد نے فرمایا حاجی جب اللہ کے گھر سے واپس آئے تو اسے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو پکڑ لیجئے اور اس کو درخواست کیجئے کہ میرے حق میں دعا کرو، تو یہ وہ ایسا عبادت گزار ہوتا ہے جس کی دعا کو بطور سفارشی کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ مجھے حج کے حوالے سے اس بنیادی مشاہدہ ارکان اسلام کی ضرورت تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے حج کا تعارف کر لیجئے کہ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی لغت عرب میں حج کہتے ہیں ارادے کو، لیکن اصطلاح شریعت میں حج کہتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے ارادے کو ایام مخصوصہ میں۔ اس کے بعد حج کی اقسام 3 حج کی اقسام ہیں۔ ایک حج کو کہتے ہیں حج افراد، یعنی حج کرنے والا جب احرام باندھے اور نیت صرف حج کی کرے، میقات سے جب احرام باندھے تو صرف حج کی نیت کرے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ حج تمتع، میقات سے احرام باندھنے والا فقط عمرے کا احرام باندھے، نیت صرف عمرہ کی کرے اور اپنا عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، اور پھر ایام حج میں 8 ذی الحج کو، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، مسنون یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو وہ نیت کرے اور مینا میں پہنچ جائے اور نیا احرام باندھے، یہ مسنون ہے۔ وگرنہ وہ ایام حج میں حج کے احرام کی نیت کر کے 5 ذی الحج کو پہنچ جائے، 6 ذی الحج کو پہنچ جائے، مینا میں پہنچ جائے تو یہ بالکل درست عمل ہوگا، لیکن مسنون عمل یہ ہے کہ وہ 8 ذی الحج کو نیا احرام باندھے گا اور نیت کرے گا حج کی۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی ایک سفر میں عمرہ بھی کر لینا اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ جانا، اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد اپنا احرام نیا باندھنا اور پھر حج کر لینا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔
اس کے بعد تیسری قسم ہے حج قران۔ حج قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں حج کرنے والا احرام کی نیت جب احرام باندھتا ہے تو نیت اپنے احرام کے بعد عمرہ کی بھی اور حج کی بھی دونوں کی اکٹھی کرتا ہے اور کہتا ہے لبیک بحج و عمرۃ، کہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، اور وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال نہیں کٹاتا اور احرام کی پابندیوں میں رہتا ہے، اپنی چادریں بھی باندھے رکھتا ہے اور حج بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد حج کی تیاری کے حوالے سے جو بنیادی ہدایات ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ حج کی تیاری پہ آپ ایک سفر حج پہ جا رہے ہیں اور ایک اہم فریضہ اسلام کا ادا کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کی نیت میں کوئی فتور نہ ہو، آپ کی نیت میں کوئی شوبازی نہ ہو، آپ کی نیت میں کوئی دکھاوا نہ ہو، آپ کی نیت بہت کھری خالص اللہ کے رضاؤں والی ہو۔ اور دوسری بات یہ بڑی ضروری ہے کہ سفر حج پر جانے والے اپنے اخراجات حج کا جائزہ لیں کہ یہ میرے پیسے حلال کی کمائی کے ہیں یا میں نے رلا ملا کھاتا جوڑا ہوا ہے۔ حرام کی کمائی سے حج کرنے والے کا قطعی طور پہ حج مقبول نہیں ہوتا۔ اور سفر حج کی ابتدا میں خالص توبہ اپنے اللہ کے حضور کریں، وہ تمام اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں جو میری زندگی میں موجود ہیں ان سے سچی پکی توبہ۔ اگر میں بے نمازی تھا، اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا۔ سفر حج سے پہلے اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اپنی فصلوں پہ سالانہ فرضی صدقہ عشر نہیں دیتا تھا، تو میں آج توبہ کرتا ہوں اور میں دوں گا۔ اگر میں بیٹیوں کو وراثت میں حق سے محروم رکھتا تھا، آج میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ان کا حق دوں گا۔ اگر میں پڑوسیوں سے زیادتی کرتا تھا تو آج میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر میں ماں باپ کی گستاخی کر رہا تھا تو میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر میں نے کسی کا قرض لوٹانا ہے اور میں اس کو لٹکاتا رہا تو میں اس کا قرض لوٹاؤں گا اور تب میں سفر حج پہ روانہ ہوں گا۔ اسی طرح اگر کسی حج پہ جانے والے کو یہ خیال ہے کہ میرے ابا اور اماں مجھ سے کو خفا ہیں کسی وجہ سے، تو ان کے پاؤں پکڑے اور ان کو راضی کرنے کے بعد سفر حج پر روانہ ہو۔ اگر کسی حاجی کو یہ خیال ہے، یاد رہے کہ دو حق ہیں ایک مسلمان پہ جو اسے ادا کرنے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ تو حقوق اللہ تو حاجی کے معاف ہوں گے، لیکن حقوق العباد حج کی ادائیگی کے باوجود معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی بندے کا دل دکھایا ہے اور کسی سے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ اس سے سفر حج پہ روانگی سے پہلے معافی تلافی کیجئے اور حج مبرور کی محنت کے لیے اپنے آپ کو عبادت کا شوق ڈالیں۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے حج تے جائیں گے تو ویکھا ویکھی سارے جو کرن گے اسی وہ کرن لگ پویں گے، ایسے نہیں۔ حج کی تیاری کریں، آپ کی وضاقتہ سے، آپ کی اٹھک بیٹھک سے، عورتوں مردوں کے رویوں سے یہ نظر آئے، برادری کے لوگ کہیں پتہ لگتا ہے بندہ حج تے چل رہا ہے۔ آپ کی باتوں سے، آپ کے لباس سے، آپ کی عبادت کے شوق سے، آپ کے وظائف کی طرف میلان سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تابعداری سے آپ کی طبیعتوں پہ یہ بات سامنے آئے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے آج یہ محفل یہ ضیاء عزیز نے ہمارے نے منعقد کی ہے، اس کے علاوہ اسی طرح حج کے مسائل سیکھیں خود۔ نوجوان بچے بچیاں موبائل کا بڑا استعمال عام ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سارے موادات موجود ہیں، کتابچے بہت سارے آپ کو رسائل مل جاتے ہیں۔ حج کے مسائل کو خود سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور اسی طرح حج پہ جانے سے پہلے عورتیں اگر بے پردہ پھرتی تھیں اور اب وہ اللہ کے گھر جانے لگی ہیں اور پردہ کرنا ان پہ لازم ہے، اسلام کا ان کے اوپر قرض ہے یہ،
تو وہ اپنا قرض لوٹائیں اور اپنے پردے کا اہتمام شروع کر دیں، اور وہ لوگ جو باجماعت نماز سے کوتاہی کرتے تھے وہ اپنی جماعت کی نماز اس کی پابندی شروع کر دیں، موقع ملے تو نوافل ادا کریں، اور حج کی روانگی سے پہلے حج کی ادائیگی کے بعد آ کر اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی مصمم توبہ اور ارادہ کریں۔ اس کے بعد آپ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ حج کے فرائض 3 شمار ہوتے ہیں۔ ایک احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ احرام کے تعارف سے پہلے میقات کا تعارف کرنا ضروری ہے۔ میقات اس اسٹیشن کو کہتے ہیں جو حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے آتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے اندر کا علاقہ یہ حرم کا علاقہ ہے اور اس کے باہر کا علاقہ حرم سے باہر کا علاقہ ہے۔ مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے مختلف میقات ہیں، وہ اسٹیشن ہیں، لہذا آفاقی مسلمان جو پوری دنیا سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں انہیں اپنے اپنے میقات پر پہنچنے سے پہلے یا میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا ہوتا ہے اور وہاں نیت کرنی ہوتی ہے اپنے عمرہ کی اور اپنے حج کی ادائیگی کی۔ معروف میقات ذوالحلیفہ، جس کو آج کل بیر علی کہتے ہیں، یعنی مدینہ سے جب آپ نکلتے ہیں مکہ کی جانب تو رستے میں ایک اسٹیشن آتا ہے جس کو آج کل بیر علی کہتے ہیں، مسجد علی بھی کہتے ہیں، اس کا قدیم نام ذوالحلیفہ ہے۔ وہاں حاجی رکتے ہیں اور وہاں احرام کا ایکٹ کرتے ہیں، وہ جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں۔ اسی طرح ہمارے یہاں سے پاکستان سے جانے والے حجاج، ان کا جو میقات ہے اس کو یلملم کہتے ہیں۔ وہ چونکہ جہاز میں ہم ہوتے ہیں جدہ سے تھوڑا سا پیچھے ہے تو لہذا ہم اوپر فضاؤں میں ہوتے ہیں تو نیچے یلملم آ جاتا ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد یا لاہور، پاکستان سے جہاں سے بھی آپ ہوائی جہاز میں ہیں تو یہیں سے آپ احرام باندھ لیں تاکہ آپ کا میقات نہ گزر جائے۔ اس کے بعد احرام کے بارے میں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ احرام کس کو کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ احرام 2 سفید چادروں کو نہیں کہتے۔ 2 سفید چادریں احرام کا یونیفارم ہے، اور بغیر سلی ہوئی 2 چادریں کسی بھی رنگ کی ہوں وہ باندھ لی جائیں اور اس کے بعد محرم نیت کرے تو اس کا احرام ہو جاتا ہے۔ لیکن افضل احرام کا رنگ جو مردوں کے لیے ہے وہ سفید رنگ کا، اور سنت ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفید رنگ ہی احرام میں پسند فرمایا۔ چنانچہ اگر کسی بندے کو احرام کی اس چادر میں کوئی ایسی نجاست لگ گئی ہے جو کپڑے کی پاکیزگی پہ حرف لاتی ہے، یعنی 1/4 حصہ کپڑے کا وہ آلودہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ اس چادر کو بدل سکتا ہے، اس کو دھو سکتا ہے، اس کے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مردوں کا احرام یہ ہے کہ وہ 2 چادریں باندھیں گے۔ اگر یہاں احرام کی چادریں ہوتی تو میں باندھ کر بھی سکھاتا آپ لوگوں کو، اور مرد ایک چادر نیچے باندھیں گے جیسے کہ آپ کے اس تحصیل پنڈی گیپ کے علاقے میں لوگ تہبت باندھتے ہیں اسی طرح، اور اوپر والی چادر اپنے دونوں کندھوں کو کور کریں گے، اور نیت کرنے سے پہلے جب آپ نے کوئی نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو پھر آپ اپنے سر کو ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن جب عمرہ کی یا حج کی نیت کر لی تو پھر محرم نے اپنی احرام کی چادروں سے مرد نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا۔ اسی طرح مرد نے اپنے پاؤں میں جوتا ایسا پہننا ہے جس سے اس کی یہ تسمہ باندھنے والی جو جگہ ہڈی کی اوپر والی ہوتی ہے یہ ننگی ہو اور اس کے دونوں ٹخنے ننگے ہوں، یہ اس محرم کی جوتی ہوگی۔ لیکن عورتوں کا احرام ان کے گھر کے مناسب کپڑے ہی ہوں گے،
اور جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی ہیں. اور یہ جو عورتیں سر پہ کپڑا باندھتی ہیں یہ کوئی ان کا احرام نہیں ہوتا کہ اس کے بال کھل جائیں تو کوئی عورت کا احرام خراب ہو گیا. لائیے عورت کا سر کا کپڑا کھلنے سے جو بات باندھتی ہیں وہ احرام متاثر نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت نے وضو کرنا ہے احرام کی حالت میں تو اسے مسح کرنا ہے اپنے سر پہ, تو وضو کے وقت تو وہ کپڑا کھول لے گی. اگر وہ وضو کے وقت کپڑا سر سے نہیں ہٹائے گی اور مسح نہیں کرے گی تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا اور کپڑے کے اوپر سے مسح قابل قبول نہیں ہوگا. تو آنو بنا یا میں بن لا. یہ دیکھیے ذرا, یہ بھی ایک ضرورت ہے. میں جو مناسب سمجھتا ہوں طریق, اب ذرا مجھے شاید سپیکر سے ہٹنا پڑے گا, آواز تو آپ لوگوں کو آئے گی, مردوں کو ضروری ہے دیکھنا. اس وقت اس کو یوں لنگی کی طرح بھی باندھیں جو آپ کو طریق آتا ہے باندھنے کا, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی سنت طریق نہیں ہے یہ کہ فلاں طریقہ فلاں طریق, لیکن آپ کی سہولت کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ جب بھی آپ احرام کی نیچے والی چادر باندھیں تو اپنے پیروں کو ذرا کھول کر باندھیں, ٹانگیں تھوڑی کھول لیں, اور یہ جو دو پلے ہیں ان میں سے دائیں ہاتھ والا پلہ بڑا رکھیں اور بائیں ہاتھ والا پلہ چھوٹا رکھیں, اور اس کو اپنے پہلو میں یوں چھوٹے پلے کو لائیں, اوپر والے پلے کو یوں لائیں, اور پھر ٹانگیں اکٹھی کر کے ان کو یوں باندھ لیں اور یوں اکٹھا کر لیں. یہ طریق ہے احرام کی چادر باندھنے کا, جس سے آپ کو چلتے ہوئے آپ کے سفر میں کھلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. پہلا پلہ جو دایاں ہے اس کو لمبا کر لیں, بائیں کو چھوٹا کر کے اس کو اوپر لے آئیں اور یوں اس کو فولڈ کر کے یہاں آپ اس کو اکٹھا کر لیں اور باندھ لیجیے. اسی طرح جو احرام کی اوپر والی چادر ہے یہ آپ نے اس طرح اپنے کندھے کے اوپر لے لینی ہے. یہ مردوں کا احرام ہوگا, اور جب نیت کر لیں گے تو مرد اپنے سر پہ پگڑی یا کپڑا یا ٹوپی نہیں رکھیں گے. رکھیے بس جی, تو کوئی اور بات بھی کرنی ہے. تو عورتوں کا احرام ان کا گھر کا لباس ہوگا, ان کا عبایا ہوگا, اور عورتوں کے لیے جوتا کوئی بھی کسی قسم کا وہ پہن سکتی ہیں, موزے پہن سکتی ہیں. مرد کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہ پہن سکتے ہیں نہ سر پہ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد احرام کے بعد جو بات جاننی ضروری ہے وہ یہ کہ تلبیہ ایک ضروری شے ہے جس کو سمجھنا ہے محرم کو, اور تلبیہ کہتے ہیں لبیک پڑھنے کو. لبیک کے کلمات آپ کو یاد ہیں ماشاءاللہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر ہو سکے تو مرد حضرات میرے ساتھ پڑھیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. مردوں نے چونکہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے, عورتوں نے جب بھی تلبیہ پڑھنا ہے اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے اپنے کانوں تک آواز جائے, ادھر ادھر کوئی نہ سنے. لیکن مردوں نے اسی طرح جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے بلند پڑھ رہے ہیں, اس لیے بلند پڑھیں. جنہوں نے حج پہ جانا ہے وہ ضرور آواز بلند کریں اور سیکھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے احرام کی نیت کے بعد تو مردوں نے کم از کم 3 بار اور عورتوں نے بھی کم از کم 3 بار پڑھنا ہے, جب آپ کو یاد آ جائے. تلبیہ کا مفہوم مولانا کہہ رہے ہیں سنا, سارا کچھ آ رہا ہے ابھی تو بہت کچھ ہے, کوئی شے نہیں رہن لئی, کالے پہ گئے سارے تو ہی دی. سبحان اللہ کہیں سارے, ذکر کی محفل ہے نا. تو یوں آپ نے تلبیہ کیا ہے, بات چونکہ بڑی پھر طویل ہو جائے گی, وقت نازک ہے. تلبیہ بنیادی طور پہ اس شہادت توحید کا اقرار ہے جو میں نے اسلام میں داخلے کے وقت دی تھی.
لیکن اس شہادت توحید میری دہائی نہیں بنی تھی، سوسائٹی میں اور سماج میں لوگوں کو میرے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ میرے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ میں دکاندار ہی رہا، میں مولوی ہی رہا، میں امام ہی رہا، میں وکیل ہی رہا، میں جج ہی رہا، اور میں وزیر ہی رہا، میں مشیر ہی رہا، میں باپ بنا رہا، میں بیٹا بنا رہا، میں استاد اور پیر بنا رہا، لوگوں کو میرے عقائد کے بارے میں پورا پتہ نہ چل سکا۔ میں نے حج کا احرام باندھنے کے بعد اونچی آواز میں شہادت توحید کا اقرار کر کے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں نے کہا مولا میں اپنے تمام جرموں کے اقرار کے ساتھ آج تیرے گھر میں حاضر ہو گیا ہوں، اور آج میں اقرار کرتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، تو تنہا ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ جس کسی کو میرے بارے میں نہیں پتا تھا آج میں شور مچا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی توحید کا سچا ماننے والا ہوں، تاکہ میری راہیں اور مشرکوں کی راہیں جدا ہو جائیں۔ تلبیہ مجھے مشرکوں سے جدا کرتا ہے، غیر اللہ کے پجاریوں سے مجھے جدا کرتا ہے۔ اب یہاں رکا رہوں گا تو کافی وقت لگے گا۔ تعارف ہو گیا تلبیہ کا۔ تلبیہ کے بعد ایک اور تعارف ضروری ہے۔ ایک احرام کا تعارف ہو گیا کہ دو چادروں کو احرام نہیں کہتے، لہذا اگر کسی محرم مرد یا محرمہ عورت کو، عورت کے سر سے بال ننگے ہو گئے تو احرام ضائع نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا کہ وہ احرام کھل گیا، نہیں کھلا، دوبارہ اپنے کپڑے کو باندھ لیں تاکہ بال نظر نہ، چونکہ عورت کے لیے سر کو ڈھانپنا اس کا احرام ہے، اس کے احرام کا حصہ، بال نظر نہ آئیں۔ لہذا اسی طرح اگر کسی محرمہ عورت کے کپڑوں کو کوئی نجاست لگ گئی بدل سکتی ہیں، غسل کر سکتی ہے، مرد بھی غسل کر سکتا ہے، کپڑے وہ چادریں بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا تعارف ہے ضروری حاجی کو، وہ ہے طواف کا تعارف۔ طواف کیا ہوتا ہے؟ طواف کہتے ہیں اللہ کے گھر کے 7 چکر لگانے کو۔ اللہ کے گھر کے بولیں حاجی، کئی دوست ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہتے ہیں میں بھی طواف کیتے ہیں، میں کو کتنے شاہ جی آج میں بھی طواف کر گیا۔ اچھا بھائی تو نے کیسے بھائی تو نے کر لی؟ 20 چکر لائے نے۔ تو 20 چکر 20 طواف نہیں ہے، 7 چکر ایک طواف ہے۔ 7 چکر بیت اللہ کے یہ ایک طواف ہوگا۔ 7 اشواط بیت اللہ طواف، بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ طواف کی کئی اقسام ہیں، مولانا بھی آپ کو فٹافٹ بتا رہے تھے، حج میں اتنے طواف ہوں گے۔ طواف کی کئی اقسام ہیں، طواف نفل، طواف اللقاء، طواف الوداع، طواف القدوم، طواف زیارہ، طواف صدر، یہ تمام طواف ہی کی اقسام ہیں، اور ان میں سے کئی ایک ہی طواف کے نام ہیں۔ طواف نظر یہ بھی نفلی طواف کو کہتے ہیں، طواف لقاء ایک نفلی طواف کو کہتے ہیں، طواف صدر یعنی طواف وداع ایک ہی طواف کا نام ہے۔ اسی طرح طواف قدوم اس طواف کو کہتے ہیں جب حاجی سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور جاتے ہی طواف کرتا ہے، یہ بھی نفلی طواف ہے ایک، جی یہ وہ کرتا ہے جب جا کے، تو اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح طواف زیارہ، طواف زیارہ جو ہے یہ حج کا رکن حقیقی ہے۔ تحلیل اکبر جو حاجی کو درکار ہے، یعنی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد، وہ احرام کی پابندیوں سے قربانی وغیرہ کرنے کے بعد، اپنے سر کے بال منڈوانے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے ساتھ حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا تا وقت کہ اس نے طواف زیارہ نہ کیا ہو۔ چنانچہ طواف زیارہ جو ہے وہ حج کا رکن اصلی اور رکن حقیقی ہے۔ اسی طرح طواف قدوم بھی حاجی نے کرنا ہوتا ہے اپنے جاتے ہوئے،
اور طواف قدوم وہ طواف ہوتا ہے جو عمرے والے بھی طواف کرتے ہیں، طواف العمرہ. یہ طواف کی اقسام ہیں. اس کے بعد آپ نے جب یہاں اسلام آباد سے احرام باندھنا ہے، جو میں نے طریق بتایا، تو اس کا مناسب طریق یہ ہے کہ اپنے گھر سے غسل کیجئے، خوشبو لگائیے، اپنے بال بنائیے اور نارمل کپڑوں میں چلے جائیں ایئرپورٹ تک، اور وہاں جا کر کے اپنی بورڈنگ کرانے کے بعد آسانی ہو تو وہاں ایک کمرہ عورتوں اور مردوں کے لیے بنا ہوا ہے، جسے مسجد کا انہوں نے رتبہ دیا، پرے روم کہتے ہیں. اس میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اگر نماز کا وقت ہو، فرض نماز کا، تو وضو بنائیں اور اپنی وہ دونوں چادریں باندھ لیں جیسے میں نے طریق بتایا ہے، اور فرض نماز ادا کریں. اور اگر موقع نہ ہو تو فرض نماز کے بعد ہی دعا کر لیں. سنت الاحرام نہ پڑھنے کا موقع ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ اگر موقع موجود ہو تو احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل، جنہیں سنت الاحرام کہتے ہیں، وہ آپ پڑھیں گے. اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد دعا مانگیے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی جو آپ کے سوالات ہیں اپنے اللہ کے حضور وہ کیجئے. اور اس کے بعد آپ لوگ بے شک اس وقت بھی نیت نہ کریں، عمرہ کی نیت نہ کریں، چونکہ کچھ ٹائم ہوتا ہے، کافی سارا ویٹ ہوتا ہے. آپ احرام بے شک باندھ لیں، چادریں باندھ لیں، دعا کر لیں، لیکن احرام کی نیت ابھی نہ کریں تاکہ آپ کے اوپر ممنوعات احرام لاگو نہ ہو جائیں. چنانچہ آپ کچھ دیر کے بعد جب آپ کی اناؤنسمنٹ ہو جہاز میں جانے کی، تو اس وقت مناسب ہے کہ آپ نیت کر لیں، نیت عمرہ. اور نیت عمرہ اگر عربی میں یاد ہو تو یوں کہہ لیں لبیک بعمرۃ، اور اگر لمبی دعا یاد ہو تو یوں کہہ لیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی. اور اسی طرح جون سی بھی زبان آپ کی ہے، اس میں کہتے ہیں اللہ میں تیرے گھر آ رہے ہیں عمرہ کرنے واسطے، اللہ میرے واسطے سوکھا کر دے، میرے کو اس عمل عمرہ نو قبول فرما. جب آپ نے یہ کلمات کہہ دیے، اس کے بعد آپ محرم اور محرمہ عورت شمار ہوں گے. اب ممنوعات احرام مرد کے لیے کیا ہیں؟ مرد نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے احرام؟ اور یاد رہے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کی جب نیت کر لینی ہے عمرہ کے حوالے سے یا حج کے حوالے سے، تو مردوں نے اور عورتوں نے 3 بار تلبیہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد حضرات نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، چہرے اور سر کو نہیں ڈھانپنا، پاؤں میں بند جوتا نہیں پہننا، دستانے اور موزے وغیرہ نہیں پہننی، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا مرد حضرات نے نہیں پہننا. اسی طرح مردوں عورتوں دونوں کے لیے جو ممنوعات احرام ہیں وہ یہ کہ خوشبو نہ مرد نے لگانی ہے نہ عورت نے لگانی ہے، نہ اسے سونگنا ہے بار بار، جسم سے جوں نہیں نکالنی، اس کو مارنا نہیں ہے، عورت نے چہرہ نہیں ڈھانپنا، مرد نے بھی چہرہ نہیں ڈھانپنا. اور اگر وہاں عورت نے، وہاں کچھ ایسے نقاب بنے ہوئے ملتے ہیں جو ان کے آگے ہیٹ لگا ہوتا ہے اور آگے ناک سے آگے پردہ لٹکتا ہے، اگر وہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں تو کرنا جائز ہے. شکار نہیں کر سکتے عام حالت میں، کہ آپ کے پنڈی گیب کے لوگوں کو بڑا شکار کا شوق ہے جی، تو یہ شکار نہیں کر سکتے. تو شکار کرنا حلال ہے لیکن محرم جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتا. اور اسی طرح شکار کرنے والے شکاری کوئی نشاندہی کر کے مدد بھی نہیں، او بیٹھے ہیں شکار، ایسے بھی نہیں کرنا، اس کی مدد بھی نہیں کرنی. خضاب اور مہندی، یعنی یہ جو ہم کلر کرتے اپنے بالوں کو، داڑھیوں کو، ہے جی، عورتیں اپنے بالوں کو اپنے استباع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ استباع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چادرہ دیو جی کتھے دے. استباع کرنے کا مطلب مردوں نے استباع کرنا ہے. اور استباع کا طریق کیا ہے؟ یعنی آپ نے جب مطاف میں داخل ہونا ہے، مطاف کہتے ہیں اس صحن کو جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد سفید پتھروں کا صحن ہے. جب آپ وہاں، اللہ آپ کو موقع دے دیں حج میں رش نہ ہو، وہاں پہنچ جائیں، تو آپ نے وہاں پہنچ کر یہ دائیں پلے کو مردوں نے اپنی بغل کے نیچے سے نکال کے اپنے بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا ہے، اور دایاں کندھا آپ نے ننگا کر لینا ہے. اس کو کہتے ہیں استباع کرنا. عورتوں نے نہیں کرنا، مردوں نے یہ استباع کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جس کا جاننا
آپ کے لیے ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا. مردوں کے لیے جس چیز کو جاننا طواف میں ضروری ہے اس کو رمل کہتے ہیں. اور رمل کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا چھوٹے قدموں سے سینہ تان کے چلنا، زیادہ بازو نہ ہلانا. کسی جو طواف میں دیگر محرم لوگ ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، چھوٹے قدموں سے سینہ تان کے ذرا چلنا، جھٹکے سے چلنا، اس کو پہلوانوں کی طرح اس کو رمل کہتے ہیں. یہ رمل بھی آپ نے عمرہ کے طواف میں اور ہر اس طواف میں جس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے صفا اور مروہ کی، اس میں استوا بھی کرنا ہے اور رمل بھی کرنا ہے. یعنی رمل آپ نے اپنے طواف کے پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے اور استوا آپ نے 7 چکروں میں کرنا ہے. اب جب یہاں سے آپ کا جہاز اترے گا جا کے جدہ میں، آپ کے کوارڈینیٹر جو جن کا نام ابھی یہ لے رہے تھے، مجھے تو نہیں پتا کون سے کوارڈینیٹر ہیں، اسرار صاحب، یہ آپ کے ساتھ ہوں گے، یہ آپ کی رہنمائی اپنے گروپ کے مطابق کریں گے. اور پھر آپ لوگ اپنے مکہ میں موجود جو بھی آپ کی کسی جگہ پہ رہائش ہوگی، عزیزیہ میں یا جہاں کہیں، یہ آپ کو لے جائیں گے. وہاں آپ وہاں جائیں حالت احرام میں، اور سارا رستہ جب جب آپ کو یاد آئے تو آپ نے وہ احرام کا ترانہ پڑھتے رہنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتے رہیں. اور جب آپ اپنے قیام گاہ پر چلے جائیں وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھیں، اور اگر تھکاوٹ طبیعت پہ زیادہ ہو تو جلد بازی میں اللہ کے گھر جانے کی کوشش نہ کریں بلکہ آرام کریں. اگر نماز کوئی اپنے کمرے میں بھی آ جائے تو وہاں کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تازہ ہو کر، تازہ دم ہو کر خوشی سے غسل کرنا ضرورت سمجھیں تو غسل کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ کے گھر کی طرف چلیں. چونکہ اب آپ بیت اللہ میں جانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اپنی نظروں کو مسجد الحرام میں داخلے کے وقت نیچا رکھیں، اور مسجد میں داخلے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ آپ پڑھیے. مسجد الحرام میں جب داخل ہوں دایاں پاؤں داخل کیجئے، ایک خیال کیجئے سنت کے چھوٹے چھوٹے معاملات کا، اور نظریں نیچی رکھیں. اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میں نظریں اٹھاؤں تو بیت اللہ بالکل میرے سامنے ہوگا، تو یہاں رک جائیں. اور یہاں رک کر یہ وہ مقام ہے جو قبولیت دعا کا بڑا اہم مقام ہے. یہاں کھڑے ہو کر آہوزاری کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کریں، خوب دعائیں کریں. یہ بہت پہلی نظر، اور یاد رہے کہ اس سے پہلے آپ تلبیہ پڑھتے رہیں. جب بیت اللہ پہ نظر پڑ جائے تو پھر اس کے بعد احرام والے نے تلبیہ نہیں کہنا، اس کے بعد تلبیہ چھوڑ دینا ہے. یعنی تلبیہ پڑھتے رہیں گے بیت اللہ کو دیکھنے تک. جب بیت اللہ کو پہلی نظر پڑ گئی تو پھر تلبیہ اس کے بعد نہیں پڑھنا، پھر تلبیہ ختم کر دینا ہے. چنانچہ جب آپ بیت اللہ کو دیکھیں تو دعائیں کریں، یہ مقبولیت کا بڑا وقت ہے. اور دیگر دعاؤں میں سے اگر یہ دعا یاد ہو تو یہ بھی یاد کر لیجئے کہ اللہم زد بیتک ھذا تکریما و تشریفا و محابا وزد من حجہ و اعتمرہ تکریما و تشریفا و محابا. اے اللہ اپنے اس گھر کی عزت کو، شرف کو اور روب کو اور زیادہ عزتیں عطا فرما. اور اے اللہ اپنے اس گھر کے حج اور عمرے کرنے والوں کے شرف کو، عزتوں کو اور روب کو اپنے سماج اور معاشرے میں اور زیادہ بلند فرما دے. یہ دعا بھی منقول ہے. اس کے بعد مرد اور عورتیں مسجد حرام میں سبز رنگ کی جو لائٹیں ہوں گی ان کی طرف آگے بڑھیں. مرد اور عورتیں مسجد حرام میں اس بات کا دھیان کریں کہ وہ مسجد حرام کے صحن میں نیچے والے صحن سے لے کر پہلی منزل، دور اول، دور ثانی اور چھت تک ایک جانب آپ کو سبز رنگ کی ایک پلر کے ساتھ لائٹیں لگی ہوئی نظر آئیں گی. وہ لائٹیں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ حجر اسود کے رخ کو متعین کرتی ہیں. آپ نے اپنا طواف شروع کرنے سے پہلے چونکہ حجر اسود کی طرف جانا ہوتا ہے، حجر اسود کی شناخت آپ کو نہ ہو سکے تو آسان طریقے یہ ہے کہ آپ ان سبز رنگ کی لائٹوں کی طرف جائیں جو کہ بہت نمایاں ہیں. جب آپ ان سبز رنگ کی لائٹوں کی طرف جائیں گے اور سبز رنگ کی لائٹ کے پاس پہنچیں گے تو بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ کونا جو سامنے ہوگا وہ حجر اسود ہوگا. حجر اسود کا استلام یہ ہم نے کرنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استلام فرماتے تھے. استلام کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ اس کو بوسہ دیا جائے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو دور سے ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کلمات پڑھے جائیں. دونوں طریقے رسول اللہ سے ثابت ہیں. آپ نے چوما بھی ہے اور آپ نے استلام دور سے بھی کیا ہے. سواری پہ بیٹھ کے بھی آپ نے لاٹھی لگا کر کے بھی آپ نے استلام کیا ہے. مشورے کے طور پہ میں چونکہ کئی سالوں سے جا رہا ہوں تو میں عرض کروں گا کہ کوشش نہ ہی کی جائے وہاں حجر اسود کا بوسہ لینے کی، خاص طور پہ ایام حج میں. ہاں جب ایام حج مکمل ہو جائیں بعد میں اللہ آپ کو وہاں رہنے کا مکہ میں موقع دے رہے ہیں تو پھر ماحول کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سے مواقع ایسے جن میں رش کم ہوتا ہے تو لائن کے ساتھ پیچھے سے اور رکنے شامی سے لائن میں لگنا شروع کر دیں. آہستہ 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 پہلی لائن میں آتے رکن یمانی پہ آ جائیں. رکن یمانی سے حجر اسود کے ساتھ ساتھ پھر لائن میں باری مل جائے تو مرد حضرات. عورتوں کو تو بالکل وہاں جانا نہیں چاہیے. بہت زیادہ جو ہے وہ پردہ خراب ہونے کا وہ موقع ہوتا ہے اور نہ ہی شوق میں اپنی ماں اور بہنوں کو وہاں لے جائیں. دور سے استلام کرا دے تو استلام ہو جائے گا. چنانچہ مرد حضرات جب آپ لوگ بیت اللہ میں پہنچیں گے اور حجر اسود کے بالکل سامنے، یاد رہے کہ رکن یمانی 4 کونے ہیں بیت اللہ کے. ایک کو رکن یمانی کہتے ہیں، ایک کو حجر اسود کہتے ہیں، ایک کو رکن شامی کہتے ہیں، ایک کو رکن عراقی کہتے ہیں. رکن شامی اور رکن عراقی حتیم کے سامنے جو 2 کونے ہیں ان کو کہتے ہیں. اور حجر اسود اور رکن یمانی یہ بیت اللہ کے دروازے سے پہلا جو کونا ہے وہ حجر اسود ہے اور اس سے پہلا جو کونا ہے وہ رکن یمانی ہے. اور رکن یمانی کی نشانی یہ ہے کہ وہ گرے رنگ کا سلیٹی رنگ کا پتھر اس پہ لگا ہوا ہے اور وہ بھی نمایاں ہے، کونا اس کو ننگا کیا ہوا ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ جو نئے حجاج ہیں وہ اپنا طواف رکن یمانی سے شروع کر دیتے ہیں. رکن یمانی سے طواف شروع نہیں ہوتا، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پہ ختم ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے جب حجر اسود کے سامنے جانا ہے تو اس وقت مرد حضرات نے ایک کام کرنا ہے، بھولنا جانا. کیا؟ اجتباء. کیا کرنا ہے؟ آپ نے بولے نا، لفظ سیکھیں. کیا کرنا ہے؟ اجتباء. ضاد اجتباء. آپ نے اپنے دائیں شانے کو ننگا کرنا ہے اور بہنیں ساتھ اپنے اسی معمول کے احرام میں ہوں گی اور اپنا کندھا ننگا کر لیں. اور جب بیت اللہ کے پاس حجر اسود کے بالکل مقابل چلے جائیں تو وہاں جا کر کے آپ نے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف بلند کریں. بسم اللہ اللہ اکبر. اونچی بولے نا بسم اللہ. کم از کم جڑے حاجی ہوتے بولو، جڑے آئے ٹریننگ لین واسطے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ آپ نے پہلا استلام کرنا ہے حجر اسود کا، مکمل اس کی طرف متوجہ ہو کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے. اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس طرح کے کلمات جو اللہ کی توحید کی نمائندگی کرتے ہیں یہ کلمات آپ نے ادا کرنے. اور بہت ساری جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بڑی دعائیں لکھی ہیں. یہ جو بھی کسی کو کوئی توفیق ہے وہ پڑھے، لیکن اللہ کے گھر کے طواف کرتے ہوئے اگر کوئی کلمہ بھی کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو اس کے طواف میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اگر وہ خاموشی سے بھی اللہ کے گھر کے ساتھ چکر لگا لے تو اللہ اپنی بارگاہ میں اس کے اس طواف کو مقبول فرماتے ہیں. چنانچہ طریق یہ ہے، میرے دادا حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ طواف کے چکر جب ابتدا کریں تو تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اور رکن شامی تک تیسرا کلمہ پڑھیں اور رکن شامی سے رکن یمانی تک چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. اور لمبا بھی پڑھیں تو وہ بھی پڑھ لیں. لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ لیں. اور جب رکن یمانی وہ سلیٹی رنگ کے پتھر کے پاس پہنچیں تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یوں آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا. پھر آپ نے دوسری مرتبہ استلام کرنا، یعنی اللہ اکبر. ایک مرتبہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ دیں حجر اسود کی طرف منہ کر کے. یوں آپ نے 7 چکر مکمل کیے
تو 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آخری چکر جب مکمل ہو تو آپ نے 8واں استلام کرنا ہے. 8ویں بار یعنی اختتام طواف پر آپ نے پھر استلام کر کے کہنا ہے اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم جو کہ وہ گولڈن رنگ کا کور لگا ہوا ہے ایک پتھر کے اوپر، یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں بنا رہے تھے. یہ بیت اللہ کے بالکل قریب تھا. اور میرے دادا حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ یہ واقعہ سناتے تھے کہ میں سفر حج پہ تھا، حضرت شیخ بھی میرے ہمراہ تھے اور بھی بہت سارے حجاج علماء کرام دنیا سے آئے ہوئے تھے. تو وہاں شیخ عبداللہ بن باز نے ہمیں اپنے ہاں علماء کو بلایا، وہاں بہت ساری چیزیں طے ہوئیں. تو میں نے وہاں یہ رائے دی کہ مقام ابراہیم چونکہ بیت اللہ کے قریب ہے اور طواف کرنے والوں میں رکاوٹ بنتی ہے، اگر اس کو وہاں سے اس کی پوزیشن کو ہٹا کر تھوڑا پیچھے کر دیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. چنانچہ میری تجویز پر مقام ابراہیم کو تھوڑا سا ہٹا کے دور کر دیا گیا ہے. شاہ جی خود واقعہ سنایا کرتے تھے. چنانچہ اب وہ تھوڑا سا دور ہے مقام ابراہیم بیت اللہ سے، آپ کو نظر آئے گا. تو آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کو جگہ مل جائے تو آپ نے وہاں 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے ہیں. کیا پڑھنے ہیں؟ 2 رکعت وہ واجب ہیں، وہ طواف کے واجبات میں سے ہیں، وہ آپ نے پڑھنے. اور اگر وہاں جگہ نہ ملے تو ضد نہ کریں، وہاں بہت تھوڑی جگہ ہوتی ہے، ہر بندہ وہاں پڑھتا ہے. اور مسجد حرام میں جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے آپ وہ واجب الطواف 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں. اس کے بعد آپ زمزم کی طرف جائیں اور زمزم کا پانی پیجئے، 3 سانسوں میں پیجئے، کھڑے ہو کر پیجئے. اور زمزم کا پانی پینے کے بعد دعا کیجئے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا مبارکا. اے اللہ مجھے علم نافع نصیب فرما، اے اللہ مجھے بیماریوں سے شفا عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق حلال طیب طاہر عطا فرما. یہ جو زمزم پینے کا موقع ہے اس کے بعد مانگی جانے والی دعا بھی مقبول دعاؤں میں سے دعا شمار ہوتی. اس کے بعد آپ صفا کی طرف جانے سے پہلے ملتزم پر آ جائیے. اور ملتزم کس حصے کو کہتے ہیں؟ ملتزم جو ہے وہ حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہ بات یاد رہے، بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو ملتزم نہیں کہتے، بلکہ دروازے کی اور حجر اسود کی جو درمیانی دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. اگر موقع مل جائے تو اپنا سینہ ملتزم کے ساتھ لگا کے دعا مانگنا یہ سنت ہے، رسول اللہ نے مانگی. اب وہاں بہت رش ہوتا ہے، اگر وہاں آپ ملتزم کے پاس جا کے سینہ لگا کے نہیں مانگ سکتے، علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے نے ملتزم کے ساتھ سینہ لگا کے چمٹ کے جو دعا مانگی ہے کبھی اس کی رد نہیں ہوئی، اللہ وہ پوری فرما دیتے. اللہ موقع دیں آپ کو اور وہاں جائیں. اور اگر نہ موقع ہو تو جو ہے سامنے وہ جگہ کو آپ فوکس کر لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے ملتزم میرے سامنے ہے، تو دور سے کھڑے ہو کر وہاں آہوزاری سے آنسو بہا بہا کر دعائیں مانگیں. اور پرواہ نہ کریں مجھے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، رج رج کے دعائیں مانگیں اور روئیں اور آنسو بہائیں اور کپ کپی طاری کر دیں اپنے وجود پر، ایسے جیسے بہت بڑا مجرم اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہے. وہ یقیناً میں عرض کرنے لگا ہوں، جب آپ جائیں گے صفا کی طرف تو آپ نے 7 چکر لگانے کے بعد اپنا استباع مکمل کر دینا ہے اور اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے اور آپ نے وہ واجب الطواف کندھا ڈھانپ کے پڑھنی ہے. اکثر میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا وہ صحیح بھی استباع کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کندھا ڈھانپ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ناواں استلام کرنا ہے. صفا کی پہاڑی پہ جانے سے پہلے 9ویں مرتبہ آپ نے حجر اسود کو اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد آپ صفا کی پہاڑی کی طرف جائیں. اور میرے پاس یہاں سلائیڈ نہیں ہے، میں ضیاء کو کہوں گا کہ آئندہ اگر آپ لوگ یہ پروگرام بنائیں تو یہاں ایک ٹی وی کا انتظام کریں عورتوں مردوں کی طرح، اور میں ایک پریزنٹیشن دوں گا، اس پہ لوگوں کو دکھائیں کہ ملتزم کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے، رکن کیا ہے، یمانی کیا ہے، عراقی کیا ہے، عتیم کیا ہے، میزاب رحمت کیا ہے، تاکہ آسانی ہو جائے لوگوں کے لیے. تو آئندہ کریں گے نا انشاءاللہ. تو
اللہ کہاں پہنچے تھے جی؟ پھر اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف جانا ہے. تو صفا کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بار بار آپ کو لکھا ہوگا اردو میں صفا کی طرف، عربی میں لکھا ہوگا الی الصفا، انگریزی میں لکھا ہوگا ٹورڈ صفا، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں گے. تو آپ صفا پہاڑی کی طرف جائیں. جب آپ صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں تو وہاں پھر بیت اللہ کی طرف منہ کریں. اس کے پورشن بنے ہوئے ہیں، صفا مروہ کے جو پورشن ہے، نیچے والا اوپر والا، سکوٹر پہ آپ کو چلا کے صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں جی. لوگ وہاں کھڑے ہیں جو معذور لوگوں کو بٹھا کے وہ صفا مروہ کی صحیح کرا سکتے ہیں. سب کچھ کرنا جائز ہے، لیکن اپنے پاؤں پاؤں کریں تو اس کے تو مقام ہی بڑا بلند و بالا ہے. تو خیر، جب صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں تو بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں خوب آہوزاری سے. یا اللہ میں حضرت حاجرہ کی طرح بے چینی سے دوڑنے لگا ہوں، جس طرح مولا تو نے اس خاتون کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور آج رہتی دنیا تک سارے مسلمان اس عمل کو دہرا رہے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے میری اس دوڑ کو بھی قبول کر کے میری زندگی کی الجھنوں کو ختم فرما دے. وہاں بڑی رکت و زاری سے دعا کیجیے. علماء نے لکھا ہے کہ 25 قرآن مجید کی آیتوں کے برابر لمبی کھڑے ہو کر دعا کریں، لیکن موقع نہیں ہوتا، رش بڑا ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے. تو بہرحال وہاں ایک جو منقول دعا ہے رسول اللہ سے، جو کلمات منقول ہیں، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا ابدؤ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ کہ میں بھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. یعنی قرآن میں صفا کا پہلے نام ہے، مروہ کا بعد میں، تو میں بھی صفا سے شروع کرتا ہوں. تو آپ نے پھر صفا کی پہاڑی سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے اپنے نارمل قدموں کے ساتھ. درمیان میں صفا سے تھوڑا سا فاصلہ آگے بڑھنے کے بعد درمیان میں پھر سبز رنگ کی لائٹیں آپ کے چھت کے اوپر نظر آئیں گی. سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوں گی اور پھر ان سے آگے تھوڑے فاصلے پر پھر سبز رنگ کی لائٹیں ہوں گی. اس جگہ کو کہتے ہیں میلین اخضرین، سبز رنگ کے میل دو، چھوٹا سا حصہ ہے. ان دو حصوں میں مرد حضرات نے تھوڑے سے تیز قدموں سے چلنا ہے، دوڑے نہیں لگانی. وہاں لوگ دوڑنے لگتے ہیں، اپنی چال کو ذرا بے چینی والی چال کر دینا، تیز تیز قدمہ والی، دوڑا نہیں لان لگ پڑا. لوگ دوڑے لگانے لگ جاتے ہیں، جیسے وہ کنکریاں مارتے ہوئے لوگ مقابلے کرنے لگ جاتے ہیں جی. تو تیز قدموں سے، عورتیں بالکل اپنی نارمل رفتار میں چلیں، عورتوں نے تیز قدموں سے بھی نہیں چلنا. اس کے بعد اور پھر صفا مروہ کے درمیان مناسب یہ ہے کہ چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا سے مروہ کی طرف جا رہے تھے، چونکہ فتح مکہ کا دن تھا، تو آپ کی زبان پر جو کلمات تھے وہ کیا تھے؟ آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ آپ کی زبان پہ کلمات، لا الہ الا اللہ وحدہ. فتح مکہ کا دن تھا، خوشیاں بڑی تھی. وہ وٹے مارن والے پیراں چ بیٹھے سن رسول اللہ دے، وہ سارے مخالف چودھری وہ سارے نظراں چکا کے بیٹھے سن، اور عطائے محمدی کا عالم ہی بڑا اونچا تھا. بڑے بڑے بندے حیرت زدہ تھے. ایک بندے نے کہا، میں نے کہا یار میں تیرے بھتیجے دی ایڈی عزت ویکھیے کہ روم و فارس دے بادشاہاں دے کول میں گیا، لیکن میں ایڈی عزت ہونا بادشاہاں دی بھی نہیں دیکھی، اور جڈی میں تیرے بھتیجے دی دیکھی عزت میں دیکھے مکے دے باہر. اوتھے او دے تابعدار صحابہ ڈبیاں لے کے بیٹھے نے. محمد عربی کا جب پسینہ گرتا ہے تو وہ اس کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس کو ڈبیوں میں محفوظ کر لیتے. بڑی آپ کی عزت تھی، بڑا آپ کا مقام تھا. اسی موقع پہ آپ نے حضرت بلال کو کہا تھا آ ذرا بلال ذرا بیت اللہ دے چھت دے اوتے چڑھ. بندیاں نو بڑی تکلیف سی تیرے تو، ایتھے مکے دے چودھری تیرے کول بڑے جھڑک دے تے سڑ دے سن کہ بلال نو کدھر نال بھائے ہے، بلال تے غلام ہے، اینو کدھر بھائے ہے. آ ذرا بلال بیت اللہ دے چھت دے اوتے چڑھ کے اذان دے، میں محمد دیکھتا ہوں آج تجھے کون اذانے دینے سے روکتا ہے. تو بڑا وہ فتح کا موقع تھا. آپ جب صفا مروہ کی پہاڑی پہ دوڑیں لگا رہے تھے تو آپ یہ کلمات پڑھ رہے تھے،
لا الہ الا اللہ وحدہ. جڑے میری سر سنن آئے نے تو ادھی ہو تے سبحان اللہ آکھن. اے ساری تقریر وچ میں گلاں کردا نا شکیل نے کیمرہ نہیں کڈیا, سر میں لانی شروع کی شکیل دا کیمرہ باہر آ گیا. لا الہ الا اللہ وحدہ. میں کہتا ہوں وہ کیا منظر ہوگا جب کائنات کا سب سے بڑا موحد اعظم جناب محمد عربی لا الہ الا اللہ وحدہ کہہ رہا. جی مولانا غلام اللہ خان اس علاقے کے بڑے موحد اعظم تھے. جب وہ توحید سناتے تھے لا لا لا, تو اس کا منظر ہی اور ہوتا. سیدنا آیت اللہ شاہ بخاری جب توحید اس خطے میں سناتے ہوں گے اس کا منظر ہی کچھ اور ہوگا. مولانا عبداللہ بھی سنائے توحید تو مزہ تو آتا ہے, لیکن جب کوئی حسینی خون اللہ کی توحید کی دعائی دے کہ علی کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے, پھر دے توحید دا نشہ آ جائے. سبحان اللہ. تو رسول اللہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ. ہوئے لوگوں معبود کلا, معبود کلا. سارے میں تقریر نہیں کروں گا, یہ ایک پارٹ ہے جو میرا دل کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی سنایا جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ امیاں معبود کلا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ حاجت روا اکیلا. سارے بولے. اور تسی تلبیہ جو کہہ کے لا شریک لک کہہ کے دعائی پائی سی اسی کا اقرار. لا الہ الا اللہ وحدہ کوئی حاجت روا نہیں, حاجت روا کلا. کوئی عالم الغیب نہیں, عالم الغیب اکیلا. عزت دینے والا اکیلا اللہ, علم دینے والا اکیلا اللہ, نظر و نیاز کے لائق اکیلا اللہ, شاہیاں دینے والا اکیلا اللہ, راج دینے والا اکیلا اللہ, تاج پہنانے والا اکیلا اللہ. یتیم مکہ کو آج فاتح مکہ بنانے والا اکیلا. لا الہ الا اللہ وحدہ. یہ کلمات آپ پڑھیں. پھر آپ رکے نہیں, آپ نے ایک اور جملہ کہا, ساتھ ساتھ آپ چل رہے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ فی معبودک اللہ وانجز وعدہ. سبحان اللہ. جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے نا ہجرت کی رات, ہجرت کی رات جب رسول اللہ نکل رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے. اپنے حجرے کی طرف دیکھتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو قرآن مجید کی آیتیں اتری. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرا محمد سونا, میں قرآن جیسی عظیم الشان دولت اے میں کسے ہور دے سینے تے نہیں اتاری, اے میں سنبھال سنبھال کے میں نے تیرے سینے پہ اتاری ہے. جس رب نے تجھے قرآن کی عظیم الشان دولت سے مالا مال کیا ہے, وہ رب تیرے سے وعدہ کرتا ہے. آج تو ہجرت پہ مجبور ہے, مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے, تیرا رب تیرے سے وعدہ کرتا ہے اسی مکے میں تجھے عزتیں دے کے لوٹائے گا. لرادک الی معاد. رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ. اللہ کلا ہے, انہیں اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے. اللہ نے اپنا وعدہ اپنے بندے سے انجز وعدہ, اللہ نے اپنے بندے سے وعدہ پورا کر دیا ہے. آگے آپ نے پھر ایک کلمہ فرمایا, آپ نے فرمایا وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا. میں نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں جہاد کی شکل میں ہجرت مکہ کے ہجرت مدینہ کے بعد, اس ساری لڑائیوں کا نتیجہ آج میں محمد یہ نکال رہا ہوں کہ 80 لڑائیاں نہیں لڑیاں تھے, 80 کامیاب نہیں ہوئے, بلکہ حزم الاحزاب وحدہ, انہاں سارے دشمنہ دے لشکرانوں اللہ نے نیست و نابود کر دیتا ہے.
جی یہ کلمات رسول اللہ پڑھتے ہوئے مروہ کی طرف جا رہے تھے، اور یوں آپ نے پہلا چکر صفا سے مروہ، اور پھر آخری چکر آپ نے صفا سے مروہ کر کے، یعنی صفا سے شروع کیا اور مروہ پہ 7واں چکر ختم ہوا۔ یوں آپ اپنا عمرے کی سعی کریں گے، اور 7واں چکر آپ کا مروہ پر آئے گا، یعنی پہلا چکر صفا سے مروہ، دوسرا چکر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، یعنی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف ایک چکر شمار ہوگا، دوسرا پھر جب واپس آئیں گے تو دوسرا چکر شمار ہوگا۔ یوں 7 چکر یعنی صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ ختم کریں گے، یوں آپ کی یہ صفا مروہ کی سعی مکمل ہو جائے گی۔ اور میلین اخضرین جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی مردوں نے ان جگہوں پر تھوڑے سے تیز قدموں سے چلنا ہوگا۔ ایک دعا رسول اللہ سے اور بھی منقول ہے، وہ جو میلین اخضرین کے بیچ میں رسول اللہ سے یہ کلمات بھی منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ یہ کلمات بھی میلین اخضرین کے درمیان، اے اللہ معافی عنایت فرما، اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما، اللہ تو ہی عزتوں والا ہے اور تو ہی جلالوں والا ہے۔ تو یہ کلمات رسول اللہ پڑھتے تھے۔ جب آپ کا یہ 7واں چکر مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک کام جو کرانا ہے وہ کرانا ہے حلق یا قصر۔ عورتوں نے تو قصر ہی کرنا ہوتا ہے، اپنے سر کے بال مکمل اپنی انگلی میں نیچے لپیٹنے، چھوٹی انگلی میں، اور گھما کے ایک پور جو سارے بالوں کے سرے میں سے زائد ہو اس کو کاٹ دیا جائے تو عورت کا احرام کھل جائے گا، اور ممنوعات احرام جو اپنے اوپر لاگو کیے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور احرام کی پابندیوں سے عورت آزاد ہو جائے گی۔ اسی طرح مرد حضرات انہوں نے حلق کرانا ہے، یعنی اپنے سر کے بال منڈوانے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں ٹنڈ کہتے ہیں۔ ٹنڈ کروائیں، ٹنڈ کرانا افضل ہے۔ رسول اللہ نے محلقین کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کی اور رحمت کی دعا کی، اور مقصرین بال کٹوانے والوں کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی، لیکن ایک بار فرمائی۔ لہذا اگر کوئی آدمی حلق کرواتا ہے تو اس کا بھی عمرہ مکمل ہے، اور اگر کوئی آدمی قصر کراتا ہے تو اس کا عمرہ بھی مکمل ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے۔ متمتع، جو آپ تمتع کرنے والے ہم اکثر لوگ جو پاکستان سے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ایام باقی بچیں گے اپنے رنگدار کپڑوں میں خوشبوئیں لگائیں، کنگھیاں کریں، معمول کی زندگی، اور بیت اللہ کا طواف کرنا مکہ میں رہ کر سب سے افضل کام ہے۔ ٹیکسیاں لے کے باہر چلے جانا مسجد عائشہ میں، اور وہاں سے پھر احرام بند کرانا، جیرانہ چلے جانا، جواز علماء نے ضرور لکھا ہے، لیکن میری ترجیح اس بات پر ہے کہ بیت اللہ میں رہتے ہوئے جان بوجھ کر مکہ کو چھوڑ کر باہر جانا اور باہر سے پھر احرام بند کرانا، اس سے کہیں درجے بہتر یہ ہے کہ بیت اللہ میں رہ کر بار بار طواف کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ اپنے معمول کی نمازیں وغیرہ ایام حج میں ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 8 ذی الحج کو اپنی رہائش سے یا بیت اللہ سے مسجد حرام میں آئے ہوئے وہاں غسل کیجئے، جیسے پہلے احرام باندھتے ہوئے آپ نے غسل کیا تھا، اسی طرح آپ ایک دفعہ غسل کر لیجئے، اور غسل کرنے سے پہلے اپنے وہ جو ناخن وغیرہ یا زیر ناف بال وغیرہ جو بھی آپ نے صفائی وغیرہ کرنی ہے وہ کیجئے، اور اس کے بعد اپنا غسل کیجئے، اور غسل کرنے کے بعد چادریں باندھیے۔ 8 ذی الحج کو سنت ہے، اور 2 رکعت سنت الاحرام ادا کیجئے جیسے آپ نے عمرہ کے وقت کیے تھے، اور دعا مانگیے، اور نیت اب آپ نے کیا کرنی ہے، لبیک بحجۃ، لبیک، اے اللہ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں اور میرے حج کو آسان فرما دے، یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اور 8 ذی الحج کو آپ نے منا میں جانا ہے۔ منا ایک مقام ہے جو مکہ کے بالکل قریب ملحق مقام ہے، وہ عزیزیہ ایک محلہ ہے مکہ کا، اس کے پار پہاڑ کے اندر سرنگیں بنا کے عربیوں نے، گورنمنٹ آف سعودیہ نے رستہ بنایا ہے۔ آپ منا میں جائیں گے، چونکہ رسول اللہ بھی 8 ذی الحج کو منا میں تشریف لے گئے تھے۔ ظہر کی نماز سے پہلے منا میں پہنچنا سنت ہے۔ آپ اپنے قافلے کے ذمہ داران کے ساتھ، یہ جو ساتھی ہیں جی غالباً یہی ساتھی ہیں جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، آپ ہیں؟ اچھا، یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں، اچھا تو خیر آپ لوگ ساتھ جائیں گے، اور یہ آپ کے نگران آپ کے لیے گاڑیوں واڑیوں کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے پھر تلبیہ کہنا شروع کر دینا، یہ بات یاد رہے، جب آپ نے احرام باندھنا ہے تو پھر حاجی نے تلبیہ شروع کر دینا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
اس کے بعد آپ نے مینا میں پہنچنا ہے اور مینا میں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور رات کا قیام، اور اگلے دن 9 ذی الحج کی صبح کی فجر کی نماز۔ یاد رہے یہ بات، میں غالباً ضیاء لوگ پہلی دفعہ اپنے حج کے ساتھیوں کو بھیج رہے ہیں، میں ان کے حجاج کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ممکنہ طور پہ یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنا سنت ہیں، لیکن آپ اپنے حج کے جو ذمہ دار ساتھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ ان کو فالو کریں، آپ اپنی مرضی نہ کریں۔ اگر آپ کا حج کا آپریٹر جو وہاں ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کے بعد 8 تاریخ کو رات کو آپ کو گاڑیوں پہ بٹھاؤں گا اور عرفات میں لے جاؤں گا، تو آپ اس کی بات مانیں، اپنی بات پہ اصرار نہ کریں کہ میں نے 5 نمازیں پوری کرنی اور پھر میں نے جانا ہے۔ لہذا جو آپ کے آپریٹر کہتے ہیں آپ اس کے مطابق چلیں، کچھ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو بعض اوقات 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات بھی آپ کو عرفات کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ میں تو اللہ کی توفیق سے جتنے سالوں سے جا رہا ہوں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، اللہ کی توفیق سے 5 نمازیں پوری ہو جاتی ہیں اور صبح ناشتہ واشتہ کر کے آسانی کے ساتھ 9 تاریخ کو عرفات کی طرف جا۔ چنانچہ آپ نے جو مینا میں رہنا ہے تو مینا میں 5 نمازیں پوری کیجئے۔ مینا میں ایک معروف مقام ہے مسجد خیف، مسجد خیف میں آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں پھر بھی تلقین کروں گا چونکہ رستوں کی نشاندہی نہیں ہوتی، اور مینا میں خاص طور پر سعودی گورنمنٹ نے یو ٹرن بنائے ہوئے ہیں، آپ نے جس رستے سے جانا ہے اس رستے سے واپس نہیں آ سکتے۔ کئی دفعہ میں نے اندازہ لگایا کہ 12 سے 13 کلومیٹر کا سفر پیدل کر کے آپ کو واپس آنا ہوتا ہے، تو آپ رستہ بھول جاتے ہیں، سارا دن آپ تھک جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں ہی اپنا کوئی امام مقرر کر لیں اور اکٹھے ہوں تو وہاں، اور اگر آپ کے 15 دن کا قیام پورا نہیں ہے تو آپ سفر کی نماز ادا کریں گے، آپ قصر نماز ادا کرتے رہیں۔ اور وہاں 5 نمازیں، اور ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، اور اگر کوئی عالم دین ساتھ گئے ہوئے ہیں تو وہ بیان کریں، وہاں کچھ مسائل دین سیکھیں اور سکھائیں، رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ سنیں اور سنائیں، مینا میں یہ موقع پیدا کریں اور اس ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اس کے بعد 9 ذی الحج کو ہم نے، آپ نے اور ہم سب نے، تمام مسلمان جو حج پہ گئے ہوں گے ان سب نے عرفات کے میدان کی طرف کوچ کرنا ہے، لیکن 9 ذی الحج کی صبح کو آپ نے ایک نیا کام اور کرنا ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے تکبیرات تشریق بھی فجر کی نماز کے بعد پڑھنی شروع کر دینی ہے، یعنی آپ نے جب فجر کی نماز ادا کرنی ہے تو تلبیہ کے بعد آپ نے بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات بھی آپ نے ہر نماز کے بعد 9 ذی الحج کو شروع کر دینے ہیں، اور یہ 5 دن مسلسل آپ نے پڑھتے رہنا ہے، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کے غروب تک آپ نے یہ ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق بھی ادا کرنی ہے، اور تلبیہ تو آپ نے بہرحال 10 ذی الحج تک، ایک دن بعد تک جاری رکھنا ہے، وہ شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک۔ چنانچہ آپ 9 کو اپنی بسوں میں بیٹھیں گے اور عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ میدان عرفات میں زوال سے پہلے پہلے وہاں ہم پہنچ جائیں گے اللہ کے فضل و رحمت سے، اور زوال کے بعد سے لے کر وقوف عرفہ کا وقت ساری رات اگلے دن تک وہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ کسی بندے کو اگر زوال کے بعد اگلے دن کی صبح تک یعنی 10 ذی الحج کی فجر تک وہاں سے گزرنے کا موقع مل گیا تو آپ نے فرمایا اس کا حج ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ وہاں ظہر کی نماز کے وقت آپ لوگ حنفی مسلک کے لوگ اگر انہیں وہاں مسجد نمرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہاں جمع بین الصلاتین، دونوں نمازیں یعنی عصر کی نماز ظہر کے وقت میں امام حج کے ساتھ ملنے کا موقع ملے تو وہاں دونوں ادا کریں، اور حنفی مسلک کے مطابق اگر اپنے خیمے میں نماز ادا کریں تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ادا کریں اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان ذرا تھوڑا سا موسم میں آج کل نرمی ہو جاتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے، اس وقت کھڑے ہو جائیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، آہو زاری سے وہاں دعائیں کریں، اور مقام عرفات جو ہے یہ رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، جس نے وقوف عرفہ پا لیا اس نے حج پا لیا، لہذا وہاں کھڑے ہو کر رکعت و زاری سے اللہ سے دعائیں مانگیں، اور
بالکل اس بات کا لحاظ نہ کریں کہ اب کون ہو دیکھ رہا ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ یہ عرض کر دوں کہ میں وہاں ایک دفعہ عرفات کے میدان میں میرے کانوں میں آواز کسی صاحب کی ٹکرائی. وہ کہہ رہے تھے یا اللہ اپنے فلاں بندے کے صدقے، اپنے فلاں بندے کے صدقے، اپنے فلاں بڑے قابل ذکر مولوی صاحب ہیں اس پاکستان کے خطے کے. تو مجھے بڑی تشویش ہوئی. تو میں نے بھی اللہ کی توفیق سے وہاں دعائیں مانگنی شروع کی، اور میں نے اپنی دعا میں اللہ کے حضور یہ عرض کیا یا اللہ سیتے کپڑے لا دیتے نے، اپنا وطن چھڈ آئے ہیں، اپنا بال بچہ پیچھے چھڈ آئے ہیں، اپنیاں ساریاں چھوٹیاں موٹیاں عزتاں جھوٹیاں سچیاں عزتاں تیری عزت دے سامنے نیویاں کر دیتیاں نے. اس اقرار واسطے کہ تو ساڈے نیڑے ہو جا تے اسی تیرے نیڑے ہو جائیے. اسی تے سارا ایکٹ تیرے نیڑے ہونے واسطے کیتا تے ہجے بھی مولویاں نو تو دور پہ لگنا کہ او دے صدقے تے او دے صدقے تے او دے صدقے. میرا تو یقین ہے کہ تو میرے نال ہو گیا تے میں تیرے نال ہو گیا. میں وچ کسے نو نہیں پانا. آپ میریاں سن تے میریاں آپ سنا تے رحمتہ نازل فرما. تو چنانچہ وہاں پہنچ کر اس احساس کی سرشاری سے دعا مانگیں کہ مجھے اللہ کا قرب مل چکا ہے. چنانچہ وہاں کھڑے ہو کر باہر میدان میں آ جائیں، اپنے خیمے سے باہر نکلیں، میدان میں آ جائیں اور کھڑے ہو کر رو رو کر دعائیں مانگیں. بڑا مقبول وقت ہے یہ دعاؤں کا. اس کے بعد مغرب کی نماز تک دعائیں مانگتے رہیں، اذان تک. اور عین ممکن ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد آپ کو یہ گاڑیوں میں مغرب کی اذان سے پہلے ہی بٹھا دیں آپ کے آپریٹر اور کہو جی آؤ جی بیٹھو جی بیٹھو. تو گھبرانا نہیں، گاڑی میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہیں مغرب سے پہلے. یہ بڑا قبولیت کا عرفات میں وقت ہے. اور وہاں مغرب کی اذان ہونے کے بعد نماز کو آپ موقع ملے بھی تو عرفات میں آپ نے مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی. آپ نے گاڑی میں بیٹھے رہنا ہے. اور نماز مغرب کے بعد وہ ایک آواز بگل بجتا ہے. اس کے بعد وہ بادشاہوں کے قافلے اور امام حج کا قافلہ نکلتا ہے. اور پھر اس کے بعد غالباً پتہ نہیں کل کو بتا رہا تھا دوست کے 70 سے 80 ہزار بسیں انہوں نے نکلنا ہوتا ہے. پھر آپ اپنی باری پہ نکلیں اور عشاء کے وقت میں یا عشاء کے وقت سے پہلے مغرب کے وقت میں اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اگلا جو مقام آپ کا ہوگا وہ مزدلفہ ہوگا. میدان مزدلفہ میں آپ اتریں گے. اگر مغرب کا وقت ہو بھی تب بھی آپ نے مغرب کی نماز وہاں مزدلفہ میں ادا نہیں کرنی، انتظار کرنا ہے کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے. اور جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ 2 نمازیں مغرب اور عشاء وہاں ادا کرنی ہے مزدلفہ میں. اب وہاں جہاں بھی آپ کو موقع ملے، پتھروں کی جگہ ہے لیکن پچھلے 3-4 برسوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے جو جگہ دی جہاں ہماری بس اترتی ہے وہاں قالین بچھے ہوتے ہیں سرخ رنگ کے، تو قالینوں پہ جگہ مل جاتی ہے. 3 سال ہو گئے کبھی وہاں پتھر، جب میں 2017 میں گیا تھا تب وہ پتھروں والی جگہ ملی تھی. اس کے بعد سے اب 3 سالوں سے وہ کارپیٹ. آپ کو بھی انشاءاللہ توقع ہے اللہ کی رحمت سے کہ جہاں بس رکے گی وہاں کارپیٹ بچھے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کا استقبال مزدلفہ میں بھی ہوگا. تو وہ وہاں کارپیٹوں پہ جہاں وہ کسی کا ملک نہیں ہوتا، جتھے تسی اترنا ہے وہی تہاڈا گھر ہے. ادھر آپ نے آپ کے ٹور آپریٹر آپ کو سامان چھوٹا موٹا بستر دیں گے اور آپ نے وہ آپ کے پاس ہوگا. پانی کی بوتل سارے سفر حج میں اپنی رکھیں، اہتمام کریں. چھوٹی موٹی جن لوگوں کو شوگر ہے، عورتیں جن کو کچھ چھوٹے موٹی کمزوری زیادہ محسوس ہوتی ہے، کھجوریں، بسکٹ، سنیکس، پانی یا میڈیسن، یہ ضروری جو ادویاں ہیں یہ اپنے شولڈر بیگ میں یہ ساتھ رکھیں. یہ سفر حج میں خاص طور پہ مینا اور عرفات اور مزدلفہ اور مینا ان میں یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں کہ 70 چھوٹے چھوٹے کنکر آپ چن لیں. وہاں جہاں آپ کا وہ کارپیٹ پڑا ہوگا یا نہ ہوگا تو وہ ہوتے ہی پتھر ہے وہاں، تو کھجور کی گٹھلی کے برابر 70 گٹھلیاں ہر حاجی کم از کم 70، چونکہ مارنی تو 49 ہوتی ہیں 49، لیکن احتیاطاً اس لیے 70 کہتے ہیں علماء کہ وہاں سے گری ہوئی اٹھا کر مارنے سے، جو جمرہ کو لگ کر گری ہو اس کو اٹھا کر مارنے سے رمی پوری نہیں ہوتی. وہاں کچھ لوگوں کی گم جائیں تو ان کو دے دیں تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے. آپ کو 49 چاہیے ہوتی ہے 49. اب 70 کم از کم کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری آپ کو یہ پوٹلی دیں گے آپ کے یہ ضیاء صاحب اور ان کی ٹیم. دیں گے بھائی کہ نہیں دیں گے؟ ہاں دئیو ضرور انہوں نے. وہ آپ نے اس میں بہنیں اور بھائی اس میں وہ کنکریاں بند کر لیں اور اپنے بیگ میں رکھ لیں. اس کے بعد آرام کریں. ہو سکے تھکاوٹ اینی ہوتی ہے، ایڈی میٹھی نیندر مزدلفہ ہوتی ہے بندہ سوچ نہیں سکتا. گھبرائیں نا،
یعنی ان پتھروں پر آپ اندازہ کریں کہ بڑی میٹھی نیند آتی ہے، بڑی اعلیٰ، کوئی پریشانی نہ آپ دل میں لگائیں بالکل. اور وہاں جہاں یہ سوال کہ وضو کہاں کریں گے عشاء کی نماز کے لیے، تو آپ جہاں ہوں گے سعودی گورنمنٹ نے اس کے بالکل قریب بڑے عالی شان وضو خانے اور انتظامات کیے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. تھوڑی بہت دقت یہ ہوتی ہے کہ بندے زیادہ ہوتے ہیں تو لائن بعض اوقات لگ جاتی ہے مزدلفہ میں، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے. اور صبح کی نماز کے لیے میں مشورہ یہ دوں گا کہ الارم لگائیں اور تہجد کے وقت اٹھیں تاکہ آپ کو فجر کی نماز کے وقت وضو کی لائنوں میں نہ لگنا پڑے. لہذا آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، اس وقت بیت الخلاء وغیرہ خالی ہوتے ہیں، اپنا وضو شضو بنائیں، تہجد کے نوافل ادا کریں، اللہ سے روئے دھوئیں، مانگیں. یہ بڑا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مزدلفہ کی رات کے قیام کے بعد وہاں صبح فجر کی نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں، ان کا رتبہ لیلۃ القدر کی طرح کا رتبہ ہے. بڑا عالی شان مقام ہے یہ مانگنے والا. فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. قرآن نے بھی کہا کہ وہاں رکو اور اللہ کو یاد کرو وہاں. چنانچہ وہاں فجر کی نماز آپ نے 10 ذی الحج کو، کب تیسرا دن شروع ہو جائے گا، آپ نے 10 ذی الحج کو فجر کی نماز وہاں مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. اور فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک آپ نے قیام کرنا ہے، وقوف کرنا ہے. اور یہ وقوف جو مزدلفہ کا ہے یہ واجبات حج میں سے ہے. وقوف کا مطلب یہ کہ وہاں آپ نے دعائیں مانگنی ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر فجر کے بعد طلوع آفتاب تک. اور اگر کھڑے ہونے کا موقع نہ ہو، گاڑی میں بٹھا دے تو گاڑی میں بیٹھ کر کرنے لگ جائیں. اور اس کے بعد آپ نے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. 2 روٹ ہوتے ہیں آپ کو آپریٹر، یا تو وہاں سے لے کر آپ کی رہائش کا عزیزیہ وغیرہ چلے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، وہاں جا کر تھوڑا سا ریسٹ کریں، کھانا وانا کھائیں، اور پھر اس کے بعد آپ جمرات کی طرف جائیں. یا سیدھا پھر آپ کو وہ رمی کے لیے مینا میں واپس لے. رمی کا مطلب کیا ہے؟ رمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. یہ بھی واجبات حج میں سے رمی کرنا. چنانچہ آپ واپس آئیں گے اور مینا میں، اور آپ نے پہلے دن جمرہ عقبہ، پیچھے عقبہ کو پیچھے والا کہتے ہیں، اور اس کی عام نشانی ہے وڈا شیطان. بڑا شیطان جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ شیطان جو مینا سے مکہ کی طرف نشاندہی کرتا ہے، آخری شیطان پیچھے والا، وہ شیطان ہے. سچ وہاں کوئی بت نہیں بنا ہوا، وہاں سیمٹ کے پلر بنے ہوئے ہیں، ان کو شیطانوں کا نام دے دیا گیا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت اسماعیل کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم کے سامنے شیطان آ کر ان کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا. چنانچہ آپ نے وہاں جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں پہلے دن مارنی ہیں، اور جو ہی آپ نے پہلی کنکری مارنی ہے آپ نے حاجی نے تلبیہ کہنا چھوڑ دینا، یعنی وہ لبیک پڑھنا پہلی کنکری کے ساتھ ہی چھوڑ دینا. جیسے عمرہ میں بیت اللہ کو دیکھتے ہی تلبیہ چھوڑ دیا، ایسے ہی پہلی کنکری مارتے ہی آپ نے تلبیہ چھوڑ دینا ہے. اور کنکری مارنے کا طریق کیا ہے کہ اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں وہ کنکری لیں اور یوں اس کے قریب پہنچ کر، بڑی جگہ ہوتی ہے. اور اس کو مارنے کا ایک اور طریقہ یہ ذہن میں رہے کہ جب آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہے تو آپ کا پوزیشن اور آپ کا پوسچر یہ ہو کہ مینا کا میدان آپ کے دائیں جانب ہو اور مکہ آپ کی بائیں جانب ہو. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یعنی اس طرف سے آ کے اس کو کنکریاں نہیں مارنی کہ مکہ آپ کے دائیں جانب ہو جائے اور مینا بائیں جانب ہو جائے. ایسے نہیں، آپ نے یوں کنکری مارنی ہے کہ مینا کا میدان آپ کی دائیں طرف ہو اور مکہ المکرمہ آپ کے بائیں طرف، اور سامنے وہ پلر ہو. اس کو اپنے 7 کنکریاں مارنی ہیں. انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں اس کو لے لیں، اور مسنون عمل یہ کہ انگوٹھے کے اوپر رکھ لیں اور شہادت کی انگلی کی ٹو بنا کے انگوٹھے کی ضرب سے اس کو آگے پھینکیں. تو یوں جاتی نہیں ہر بندے سے، لہذا اس کو پکڑ لیں اور یوں اس کو شیطان کو مارے اور کہیں اللہ اکبر. کیا کہنا ہے؟ 2 لفظ آگے یاد کر لیں تو بڑا لطف آئے گا آپ کو. رغمن للشیطانی، بولیں رغمن للشیطانی ورزن للرحمن. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ لوگ سن لیجئے گا بعد میں. رغمن للشیطانی ورزن للرحمن، اللہ اکبر. پھر بتا رغمن للشیطانی ورزن للرحمن، اس کا معنی یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے
اور میں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پتھر مار رہا ہوں۔ رغمن کا معنی شیطان کو ذلیل کرنا اور رضن کا معنی اللہ کو راضی کرنا۔ تو یہ 7 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی رمی جو 10 ذی الحج کی ہوگی وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 10 ذی الحج کو 2 کام اور کرنے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا، چونکہ متمتع نے اور قارن نے، قران کرنے والا اور تمتع کرنے والا، ان دونوں نے حج کی قربانی کرنی ان پہ واجب ہے۔ حج کی قربانی کرنی ان پہ واجب ہے۔ مفرد آدمی جو اکیلا حج کر رہا ہے اس پہ حج کی قربانی واجب نہیں۔ چنانچہ قارن اور متمتع نے حج کی قربانی کرنی ہے، لہذا اس قربانی کو وہ قربانی نہ سمجھا جائے جو ہم پاکستان میں عید قربان کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں۔ چونکہ ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مسافر سے وہ عید قربان والی قربانی ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وہ کرنا چاہے تو اس کو اسباب اللہ نے دیے ہو تو وہ پاکستان میں علیحدہ عید قربان کی قربانی کا اہتمام کرے، اور وہاں جو قربانی کرنی ہے وہ حج کی قربانی ہو۔ چنانچہ وہاں حج کی قربانی کیجیے۔ اس کے لیے 2 طریقے، ایک تو خود کی جائے یا کوئی وکیل مقرر کیا جائے، لیکن یہ دونوں طریقے وہاں آج کل ایسے مشکل ہیں کہ بس پوچھے کچھ نہ۔ لہٰذا آپ اپنے ٹور اپریٹرز جو ضیاء صاحب ہیں، یہ غالباً آپ سے قربانی کے پیسے چارج کریں گے وہاں جا کر، یا شاید ابھی پیکج میں کر لیے ہوں، مجھے نہیں پتا۔ تو وہاں آپ قربانی کے پیسے ان کو دیں گے، ان کا بندہ آپ کے نام سے وہاں قربانی کرے گا، اور آپ کو ایک نمبر ٹیلی فون کا دے دیا جائے گا جس پہ آپ رمی کرنے کے بعد، حنفیوں کے نزدیک ترتیب لازم ہے، حنفی فقہا کے نزدیک رمی، ذرا میری بات توجہ سے سنیے گا، رمی یعنی پتھر مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد حلق کرانا، یہ ترتیب لازمی ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے وہاں ترتیب نہیں رہ سکتی اور پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے رمی کی اور اس کے بعد آپ کی قربانی ہوئی کہ نہیں، اور آپ نے پہلے حلق کرا لیا، تو اس میں حرج کوئی نہیں، چونکہ پتہ نہیں وہاں چل سکتا، کوشش کی جاتی ہے۔ اس کوشش کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ٹور اپریٹر ایک ٹیلی فون نمبر دیں گے، رمی کرنے کے بعد آپ اس ٹیلی فون نمبر پر فون کریں گے، اور وہ آپ ان کو کہیں گے میرا یہ نام ہے عبداللہ اور میری قربانی ہو گئی ہے۔ وہ آپ کو کہے گا جی ہاں جی عبداللہ صاحب تہاڈی قربانی ہو گئی، بس۔ یا وہ آپ کو کہے گا تھوڑی دیر بعد فون کرو جی دسنے ہیں جی، پھر دوبارہ آپ رابطہ کریں، آپ کی اور آپ کی اہل خانہ کی جو قربانی ہے وہ آپ پتہ لگائیں۔ وہ کہیں گے جی ہم نے کر دی، جب آپ سن لیں کہ ہم نے کر دی، اس کے بعد باہر آئیں، منا سے باہر نکلے، وہاں حمام بنے ہوئے ہیں، مرد حضرات وہاں اپنی ٹینڈ کرائیں، اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نکل جائیں۔ ابھی ان کا حج مکمل نہیں ہوا، ان کا ایک رکن اصلی طواف زیارت وہ باقی ہے۔ باقی تمام پابندیاں جو ممنوعات احرام تھے، خوشبو لگانا، کنگھی کرنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، بند جوتے پہننا، یہ تمام کام کرنے جائز ہو جائیں گے، سوائے حقوق اپنی بیوی کے ادا کرنے کے۔ مرد اور عورت کا جو جائز رشتہ ہے نکاح کے بعد، اس کے قیام کی اجازت نہیں ہوگی تا وقت کے طواف زیارت نہ کر لیں۔ تو تحلیل حقیقی ابھی باقی ہوگی، چنانچہ رنگ دار کپڑے پہنیں گے، اور 10 ذی الحج کو طواف زیارت کی ابتدا ہو جائے گی۔ آپ نئے کپڑے پہنیں، خوشبوئیں لگائیں جی، اور حرم میں چلے جائیں، اور وہاں جا کر کے آپ نے طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، 7 چکر لگانے ہیں۔ اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ حنفی علماء کے نزدیک اس کے 3 دن ہیں، یعنی 10 ذی الحج کو شروع ہوتا ہے طواف زیارت کرنا، 11 ذی الحج کو سارا دن ساری رات، اور 12 ذی الحج کو غروب آفتاب تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ دیگر علماء نے اس کو پورے ایام حج پر، پورے مہینہ ذی الحج پر بھی شامل کیا ہے کہ ایسی عورت جس کو دوران حج پابندی آ گئی، حیض کی پیریڈ شروع ہو گئے، تو وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی، چونکہ طواف بیت اللہ میں جا کے کرنا ہے، تو بیت اللہ میں جا نہیں سکتی، طواف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی تمام مناسک کرتی رہے۔ لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ طہارت دے دیں، اس کا قصور کوئی نہیں، جب اس کو اللہ طہارت دے دیں تو ذی الحج کے پورے مہینے میں جب بھی وہ پاک ہو جائے اس کے بعد طواف کر لے، اس کا طواف زیارت شمار ہوگا۔ باقی یاد رہے کہ حائضہ عورت وہ غسل کرے، احرام باندھے، منا میں جائے، عرفات میں جائے، مزدلفہ میں جائے جی، نماز نہیں پڑھ سکتی اور طواف نہیں کر سکتی، باقی تمام امور دعائیں وغیرہ وہ کرتی رہے۔
اس کے بعد آپ نے جب طواف زیارت کر لیا تو طواف زیارت کے بعد ایک اور واجب جو متمتع کے ذمہ حج کے حوالے سے رہتا ہے وہ ہے حج کی سعی. وہ کیا ہے؟ بولیے. حج کی سعی. یوں یہ 6 واجبات ہو جائیں گے. چھٹا یہ جو 5واں واجب ہوگا یہ کیا ہوگا؟ حج کی سعی ہوگا. اور حج کی سعی یعنی طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے 7 چکر صفا اور مروہ کے لگانے ہیں. یہ حج کی سعی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ مکمل طور پر حاجی ہو گئے ہیں اور آپ کو مبارک ہو. آپ اپنے تمام امور حتیٰ کہ اپنی عورت کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں. ایک کام آپ کا واجب حج رہ گیا ہے اور وہ ہے طواف وداع. وہ کیا ہے؟ طواف وداع. وہ طواف وداع آپ نے کرنا ہے جب آپ مدینہ چلے جائیں وہاں سے اور آپ کو یہ پکا ہو کہ میں نے واپس اب مکہ نہیں آنا, اور یا آپ نے مکہ سے پھر جدہ اور پاکستان آنا ہو. جس دن آپ نے واپس آنا ہو اس دن آپ اللہ کے گھر میں رنگین کپڑوں میں چلے جائیں اور 7 چکر لگائیں اور اسی طرح واجب الطواف ادا کریں, طواف وداع مکمل کریں. اب آپ کو مبارک ہو کہ آپ ماشاءاللہ حاجی بن گئے. جو مجھے پتا تھا یہ سوال ساتھی کریں گے. میں ویسے خود ذاتی طور پہ اللہ گواہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ خدا کے گھر میں دوسرے حجاج کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا, مطاف میں قریب ہونے کے لیے آپ احرام کی چادریں لپیٹ کے چلے جائیں. میں اپنے لیے تو اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے تو بہت سارے علماء نے اس کو جائز بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے. میرا جی مجھے علم ہے اس بات کا, صرف اس لیے کہ وہ مطاف پہ جانا چاہتے ہیں, لیکن بہتر یہ اولا یہ ہے کہ لوگوں کا حق نہ ماریں اور وہاں جن لوگوں نے واقعتاً احرام باندھا ہوتا ہے ان کو موقع دیں اور آسانی پیدا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا جی انک انت التواب الرحیم. سوال ضرور کریے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں دیکھیے اچھا انہوں نے موقع پہ یاد کرا دیا. اور جب آپ طواف زیارت کر لیں گے 10 ذی الحج کو ہی کر لیں تو پھر مسنون عمل یہ ہے کہ 10 کو طواف زیارت کر کے واپس منا کے خیمے میں آ جائیں. رسول اللہ 10 اور 11 کی رات منا کے خیمے میں رہے. دیکھیں کتنا اہم کام باقی رہ گیا. 2 دن کی رمی رہ رہی تھی اور آپ آ کے اپنے خیمے میں رہیں. یہ رہنا سنت ہے. کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ منا کے اندر رات کا کچھ حصہ گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی جائز ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ 10 اور 11 کی درمیانی رات منا میں گزاریں. اور یاد رہے کہ دوسرے دن آپ نے 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. کتنے شیطانوں کو؟ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. پہلے دن صرف ایک شیطان کو جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں. دوسرے دن سے مراد یعنی 11 ذی الحج. اس دن رمی کا ابتدا زوال کے بعد سے ہوگی. کب سے ہوگی؟ زوال کے بعد سے ہوگی رمی کی ابتدا, اور سارا دن اور ساری رات اگلے دن کی صبح تک فجر تک ہوگی. اس دن آپ نے 7 کنکریاں سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں اس کو اسی ترتیب پہ کہ منا آپ کی دائیں طرف اور مکہ آپ کی بائیں طرف ہو 7 کنکریاں اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن مار کے پھر درمیان والا جو شیطان ہے جمرہ وسطی اس کے پاس آنا ہے اور وہاں آ کے آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں اور آپ نے یہی عمل دہرانا ہے اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن. اور یہاں یہ منقول ہے کہ دوسرے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے, یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اس کے بعد آپ نے دوسرے دن تیسرے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے جمرہ عقبہ کو, اسی طرح 7 یعنی دوسرے دن آپ نے 21 کنکریاں ماری تینوں شیطانوں کو. اور یاد رہے کہ بوڑھی عورتیں اور معذور افراد ان کی طرف سے کوئی وکیل مقرر ہو کر وہ بھی دوسرے کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے. لیکن علماء, میں نے آج تک خیر یہ کلمہ نقل نہیں کیا لیکن میں کر دیتا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا. علماء اس بات کو سمجھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ خواتین جو شاپنگ کرتے ہوئے نہیں تھکتی, سارا دن چلتی رہتی ہیں, وہ جب رمی کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے خامد کو وکیل مقرر کرا دیتی ہیں. یہ مناسب طریق نہیں ہے. جنہیں عام معمولات زندگی میں چلتے ہوئے تھکن نہیں ہوتی تو رمی میں بھی ہمت کریں اور ساتھ چلی جائیں. لیکن اگر خطرہ ہو, یقین بعض اوقات وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں
عورت کی طرف سے وکالت یعنی کمزور افراد کی طرف سے وکالت کی جا سکتی ہے، کوئی مرد ان کی طرف سے جا کے، کوئی بھی وکیل ان کی طرف سے جا کے رمی کر سکتا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن کی جو رمی ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگی۔ کب شروع ہوگی؟ بات ذہن میں رہی، یہ ساتھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بہت یاد کرایا، 2 دن کے اعمال رہ رہے تھے۔ تو دوسرے دن آپ نے 11 ذی الحج کو 3 شیطانوں کی رمی کرنی ہے زوال کے بعد سے، سارا دن یا رات کے کسی، تو رات کو چلے جائیں، عورتوں کو لے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، موسم بھی اچھا ہوتا ہے اور آسانی سے بندہ رمی کر سکتا ہے۔ تیسرے دن بھی یعنی 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی آپ نے منا کے خیمے میں رہنا، یہ سنت ہے، رسول اللہ رہے تھے، آپ وہاں رہیں۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ رات کو عشاء کی نماز، مغرب کی نماز منا میں پڑھی، عشاء کی نماز منا میں پڑھی، کھانا کھایا، رات 10-11 بجے تک وہاں رہے، ایک پہر رات کا گزارا منا میں، پھر اس کے بعد اپنی بلڈنگ عزیزیہ میں آگے اور اے سی لگا کے تو سو گئے، تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو وہاں پھر تیسرے دن یعنی 12 ذی الحج کو بھی آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، غروب آفتاب سے پہلے پہلے، زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے تینوں شیطانوں کو اسی طرح، پہلے کو 7، دوسرے کو 7 دعا، اور پھر اس کے بعد آخری کو 7 کنکریاں، اور پھر دعا نہیں۔ اس کے بعد آپ کی رمی مکمل ہو جائے گی 3 دن کی۔ لیکن اگر کوئی ساتھی 12 ذی الحج کو مغرب کی نماز کے بعد تک وہاں منا میں رہا تو پھر اس کے لیے 13 ذی الحج کی رمی کرنا بھی لازم ہے، اور 13 ذی الحج کی رمی زوال کے وقت شروع نہیں ہوگی، وہ 13 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گی، پھر وہ رات 12 اور 13 کی درمیانی رات بھی منا میں رکے گا، اور 13 ذی الحج کو بھی وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا۔ وہ 70 پوری ہو جائیں گی اس شکل میں کہ وہ 13 ذی الحج کو وہاں رہے گا، اور یوں آپ کا حج اللہ تعالیٰ جی کی توفیق و عنایت سے مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مناسک حج کی ادائیگی صحیح معنوں میں کرنے کی اور انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہ کریم، یہ ڈاکٹر ضیاء صاحب مرحوم کے بیٹے کی یہ ابتدا ہے اس معاملے میں، حج کے معاملے میں، اے اللہ ان کی اور ان کے گروپ کے تمام مرد و خواتین کی مدد فرما۔ اے اللہ ان تمام حجاج مرد و خواتین کے سفر حج کو ان کے لیے آسان فرما، اور ان کی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔